अच्छा, हारिस नवाज साहब, आपसे बात करना चाहेंगे। बताइएगा, ये जो अफ़गानिस्तान की तरफ से रवैया अपनाया जा रहा है, अगर उसके बाद इस डायलॉग में डेडलॉक आ जाता है, तो पाकिस्तान की जानिब से अगली हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, अगला लाहे अमल क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का लाइमा बिल्कुल क्लियर वाज़ेह है। ये हमने कर भी दिया होगा वहाँ पर कि अगर आप थोड़े टेररिज्म नहीं रोकते और इन ख्वारजियों को आप पीछे नहीं धकेलते और इनकी आप कंट्रीब्यूट करते हैं, इनकी मदद करते हैं, जो कि अभी तक कर रहे हैं आप, तो फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि नंबर एक कैनेडिक ऑपरेशन से हम बाई एयर और ड्रोन के जरिए आप इनके तमाम ट्रेनिंग तबाह करेंगे, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप पे आप तबाह करेंगे और साथ जहाँ जहाँ इनके कमांडर हैं या टाइप के या फौजियों के या हिंदुस्तान के, हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन है, वो इनको तबाह मारेंगे, इनका कमांड कंट्रोल कमांडर को भी ख़त्म करेंगे ताकि कमांड सेक्शन का खाली सब हो। और सेकेंड, अगर भी है फर्स्ट वी हैव टू स्टॉप के साथ, और इसके साथ जो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हम सकते हैं, गन्ना, चीनी, फर्टिलाइजर, इनकी आबादी के लिए सब चीज़ों में रोक के इनको स्टेमुलेट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हमें बहुत तकलीफ होती है, ये अफगान भाई जो हमारे हैं अफगानिस्तान में, इनसे हमारे बड़े लगावत हैं, रिश्ते हैं, इस्लामी रिश्ते भी हैं, हम बहुत केस हैं, लेकिन भाई ये अफगान तालिबान रजीम है जिसकी किसी को परवाह नहीं है। ये मसली छोड़ने रहे, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, ना इस्लाम से मोहब्बत है, ना इनको अपने पति से मोहब्बत है, ना इनको अपने अवाम किसी और की मोहब्बत है, सिर्फ और सिर्फ इनको पैसे की मोहब्बत है। ये जो पैसा देता है उससे चलेंगे, चाहे वो काफर हो चाहे वो कोई और हो। और इसीलिए इंडियन बहुत ज्यादा दिखाती है, नोइंग के इंडिया इनको ऐसा डिक करेगा, इंडिया ऐसा इनको यूज करके पहुंचेगा, इनको समझ नहीं आएगी, फिर पाकिस्तान को बताएंगे कि हमारी मदद से हमारे बुरे हालात हैं। तो अभी भी सोचना चाहिए क्या बेहतर है क्या गलत है, और ये समझना ये रिसेंट रन में लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज अफगान सरजमीन पे नहीं है और ना हम वहाँ पर जाने का इरादा रखते हैं। हम सिर्फ एयर इस्तेमाल करेंगे, ड्रोन इस्तेमाल करेंगे और अपने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे आपके ठिकानों को तबाह करने के लिए, आपके कमांडर को मारने के लिए, ताकि इनको समझ आ जाए क्या नहीं सकते। ये 3 से 4,000 बच्चे मर गए फौजियों, शायद पाकिस्तान मुसल्लह फौज मुकाबला कर सकते हैं अभी तक हम इनके साथ, लेकिन समझ को चाहिए कि वो इसके साथ तमाम पोलिटिकल जस्टिस को साइड से करके फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में अल्लाह पाक सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हों, ताकि मुल्क के अवाम ने बड़ा सफर किया है। 70% ऑपरेशन जो है के वो के में हो रहे हैं, वहाँ के अवाम जान माल का नुकसान सही। हो रहा है, उनके लिए उसको मैं ख़त्म करने की जरूरत है। इफ्तिखार फिरदौस साहब, आप समझते हैं कि जो अफ़गान तालिबान का मुज़ाकरात में रवैया रहा, उसको देखते हुए एक ऐसा निज़ाम कायम हो जाएगा जिससे दहशत गर्दों का ख़ात्मा हो सके और ख़ास करके अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो सके दहशत गर्दी के लिए? देखिए, जो जॉइंट मैकेनिज्म है उसके लिए तो अभी भी कोशिशें जो है वो जारी है, और जो टर्किश और कतरीज हैं, अगर उनसे जो मेरी बातचीत हुई है उसे तो एक चीज़ क्लियर है कि वो उनको यहाँ से फ़िलहाल तो जाने नहीं दे रहे और कोशिश यही कर रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट निकल आए। लेकिन अगर आप मेरी अपनी एनालिसिस जो है वो पूछती हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इस बात के लिए जो है वो राज़ी होंगे। और एज अ पाकिस्तानी एक चीज़ बहुत क्लियर है, हमारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो इस बात के लिए भी तैयार था, उसके अगर यानी नेगोशिएशंस और मुज़ाकरात को मौका तो दिया गया और वो ऑब्वियसली होना भी चाहिए इसी तरह, लेकिन ये बहुत क्लियर था कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो इसके बाद जो काइनेटिक एक्शन होगा उसमें पाकिस्तान की सालमियत जो है वो अवलीन तरजीह है, और उसे चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे वो अफ़गानिस्तान के उन एरियाज़ को हिट करने के लिए जहाँ पर उनकी प्रेजेंस है, जहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं सारे, चाहे वो टीटीपी हो, हाफिज गुल बहादुर हो, बीएलए हो, बीआरए हो, चाहे जिस नाम से भी हो, अब मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है कि अगर उस तरफ से कोई भी अटैक पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे भी होता है और उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलेंगे तो रेसिप्रोसिटी ऑफ एक्शन जो है वो बहुत क्लियर है। अब लाए अमल यही रहेगा
کہ جو جگہ بھی ہٹ ہوگی پاکستان کے اندر اس کے بدلے ہم 3 جا کر جو ہے وہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ماریں گے. تو میرے خیال میں اس میں نو ٹالرنس کا جو ہے عنصر اب شامل ہو گیا ہے, اور کسی بھی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے لیے یہ کلیئرٹی لانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے, کیونکہ پاکستان کے جو اکنامک گولز ہیں, جو ان کے جیو پولیٹیکل گولز ہیں, جو اسٹریٹجک گولز ہیں, میرے خیال میں جو یہ 20 سالوں سے جنگ چل رہی ہے اب یہ کسی اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی, چاہے وہ افغانستان کے اندر حکومت تبدیلی کی شکل میں آتا ہے یا چاہے وہ افغان طالبان کے اندر سے کوئی ایسی شکل نکل کے آتی ہے جو مخلوق حکومت جو ہے وہ بنائے اور اس کو ریزالو کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرے. لیکن پاکستان اپنے لیے جو ہے اس میں کلیئرٹی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرنا جو ہے وہ اب آلموسٹ جو ہے یقینی طور پر ضروری ہو چکا ہے, کیونکہ یہ ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ تھا. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد کوئی ایسے ایفرٹس جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہوں گے. اس کے بعد اگر افغان طالبان بولیں گے بھی تو بہت مشکل مجھے لگتا ہے, سوائے اس کے کہ اگر کوئی گلوبل سپر پاور اس بیچ میں انٹروین کرے وہ روک سکے. اچھا زاہد محمود صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں افغان طالبان اگر عملی طور پہ کوئی اقدامات نہیں کرتے تو پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی تو جیسے ابھی میں بھی پہلے بات کرتا, پھر دوست صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ دس از انٹرنیشنل ایشو. جی یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہاں پہ ریجنل کنٹریز ہیں, چائنا کا ایشو ہے, وہاں پہ تھریٹ جاری ہے, چائنا خلاف ایلیمنٹس یہاں پہ کام کر رہے ہیں, سینٹرل ایشین کنٹریز کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور انڈیا کی جو انوالومنٹ ہوئی ہے تو وہ صرف اسی ٹیررزم ریلیٹڈ انوالومنٹ ہوئی ہے تاکہ وہ اس کو پراکسی کے طور پر یوز کر سکے, وچ از دیئر لیڈ انسٹرومنٹ آف دیئر اپلیکیشن آف پالیسی ناؤ. تو ان کو یہ لوگ مل گئے ہیں, سرزمین مل گئی ہے, پلازیبل ڈینائبلٹی بھی وہ رہیں گے لیکن وہ بھی سفر کریں گے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ افغانستان کا جو کابل ہے یہ افغانستان کے لیے کب اس کو گورن کرنا شروع کرے گا, دیٹ ول چینج دی سچویشن. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک بڑا کلیئرلی جو پاکستان نے اپنا سٹانس پکڑا ہے, یہی سٹانس پاکستان اگر نہیں پکڑے گا تو جو انڈیا ہے وہ امبولڈن ہوگا. جی افغان ٹی ٹی اے جو ہے وہ امبولڈن ہوگی, ٹی ٹی پی امبولڈن ہوگی, اور یہ بات چیزیں آگے بڑھیں. کہیں نہ کہیں تو اس کو رکنا ہے. ہارڈ وے, مشکل کام ہے, چیلنجنگ کام ہے, پینفل ہے, لیکن پاکستان has decided they will go through it, اور یہ کاسٹ کریٹ کریں گے ناٹ اونلی ان ملٹری ڈومین, اب تو تھوڑی سی کاسٹ کریٹ ہوگی ان اکنامک ڈومین آلسو, ان پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک, اور پاکستان اب اس کو پرسو کرنا چاہیے ان آل فرنٹ, تاکہ ان کے اوپر جو اگر سینکشنز لگنی ہیں, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اپنانی چاہیے. ابھی تو یو این کی رپورٹ ان کے اوپر آ گئی ہے, واسکو فارمیٹ میں ان کے اوپر آ گیا ہے کہ جی یہ سرزمین استعمال جو ہے. ٹرکیا اور قطر تو ابھی دیکھ رہے ہوں گے, قطر میں ان کے آفیسز تھے, پاکستان ان کا گھر تھا, کوئی ان کا نمائندہ لے لیں, کوئی ان کا لیڈر لے لیں جو پاکستان میں کسی پوائنٹ آف ٹائم میں نہ رہا ہو. تو انہوں نے تو ٹرسٹ کو ویپنائز کیا ہے, پانی کو ویپنائز کرنا چاہتے ہیں, کسی کی پراکسی بن کر رہنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں یا جو سیکورٹی آپریٹرز ہیں اس کا کنسٹرکٹ کیا ہے, اس سے نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے جو پاکستان کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہی کرنا ہے, جس میں ہماری سوورینٹی اور جغرافیائی سرحدیں شامل ہیں. تو پاکستان ول یوز آل اویلیبل مینز ایٹ اٹس ڈسپوزل ٹو پروٹیکٹ اٹس نیشنل وائٹل انٹرسٹ. اور یہ پاکستان کے لیے پاکستان افغانستان کے لیے ایک بڑا ایشو ہوگا. ابھی اپنے ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ جانا ہوگا. یہ ڈومیسٹک ایکسپیڈنسیز کے پیچھے ہم اپنی تباہی خود نہیں کر سکتے, اپنا پاؤں کاٹنے والی بات ہوگی. صحیح. حارث نواز صاحب آپ کی جانب آئیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں افغان طالبان, دلائل تو ان کی جانب سے ٹھوس نہیں دیے گئے, پاکستان تو ثبوت دیتا آ رہا ہے کب سے فتنہ ہندوستان سے متعلق اور فتنہ خوارج سے متعلق, لیکن عملی طور پر ابھی تک افغانستان کی جانب سے کچھ نہیں کیا گیا. اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں مزید؟ دیکھیں پاکستان کو چاہیے کہ ترکیہ ہے, قطر ہے, سعودی عرب ہے, یو اے ہے, وی مسٹ ٹیل دیم ٹو کہ یہ افغان طالبان رجیم کی آرم ٹوسٹنگ کریں, ان کو سمجھائیں, اور ان کی جو مدد کی جاتی ہے بالکل ان کو اصلیت کا دی جائے, ورنہ ہم آپ کے ساتھ بالکل تعلق ختم کریں گے. کیا سعودی عرب کو چاہیے کہ امریکن سے بھی تعلقات رکھتے ہیں, ہمارے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, جو $40,000 پر ویک ان کو دے رہے ہیں خرچ کے لیے, اور $9 ملین وہ پر روکیں ان سے کم از کم. دیکھیں سارا کیا زیادہ تو گن چھوڑتے تھے, امریکن یہاں پہ $7.2 بلین کا ویپن ہم نے چھوڑ دیا, ان کی ہاتھ تک آ گئے, اس کی وجہ سے بھی یہ جن کے پاس فائٹنگ کیپبلٹی زیادہ ہوئی ہے.
تو امریکن کو چاہیے کہ ان کو وہاں اسٹیمولیٹ کریں، ان کے کٹ آؤٹ کریں ایکسپینڈیچر کو. پاکستان کی ملٹری ایج میں، پاکستان کا ایسی چیزیں، پاکستان نائٹریٹ فائٹنگ کیپیبلٹی میں بہتر کریں تاکہ بی سی بی بیٹر ہیڈ آف دم ان کی فائٹنگ نائٹ فائٹنگ کیپیبلٹی میں. وہ ہم ان کے ساتھ کریں کہ ان کو بتائیں کہ اس کے بعد چائنا، پاکستان، ایران بیٹھ کے ایک لیول میں یہ تینوں ملک افیکٹڈ ہیں اس کے بعد، اور یہ سینٹرل سے کنٹرول کیا ویکسین دیا گئے، وہ اس کی عام ٹیسٹنگ کریں گی. واٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ اٹ؟ آپ نے پورے ریجن کو ایک والیٹائل بنایا ہوا ہے کہ ایک ایسے سینٹر بنایا گیا ہے جس سے پیسے دیں گے مالکہ، اور اس کو آپ ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں کہ ان کو وہ ان کو کنٹرول کی. ایران کی مثلا ان کی سپلائی بند کی جائے. سینٹرل کنٹریز کہتے ہیں وہاں پہ رشیا کا بھی انفلوئنس ہے، ان کو کہا جائے کہ وہاں سے کوئی سپورٹ نہیں کو آنی چاہیے. چائنا کو مت کیا جائے پیسے میں دینا بند کریں. کہ یہ جب تک اکنامک بھوکے نہیں ہو کریں گے، جب تک ان کے پیٹ بھرنے کہ یہ اسی طرح کرتے رہیں گے. کوئی پرواہ نہیں ہے عوام کی، پرواہ نہیں اپنے ملک کی، ان کو صرف اپنی جیبیں بھرنے کی ہے اور پورے ساری زندگی کے بچے باہر گزار رہے ہیں، یہ ان کو چاہیے. اس لیے اس کے ساتھ پاکستان کے نیکسٹ آپشن ہے فورس، جو ہمیں اپنی فورس استعمال کرنی ہے نارمل کے اندر. وی ہیو ٹو گو ڈسٹرائے دا ٹریننگ کیمپ، ایڈمنسٹریٹو کیمپ، اور ان کے کمانڈر کو مارا جائے. ان کی لوکیشن سے ہم نے جیسے ہم نے ٹچ کے ہم نے گل بہادر کے اس کے علاقے میں کیے 70 میں تو آدمی کو مارا، ہمیں کمانڈر بھی مارے گئے. تو کسی نے سیفٹی جان ان کی 22 پوسٹوں پہ قبضہ کیا، ان کی پوسٹوں کو اڑا دیا، ٹینک نے تباہ کر دی، ان کے 200 افغان طالبان اور ہم نے فوجی مار دیے جنہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے. آپ کے سامنے کس طرح نے جھنڈے لہرائے. اس لیے یہ زبان سمجھتے ہیں. پھر انہوں نے محنت کی ہے کہ آپ فیصد کریں، خدا کے لیے بات کریں کہ کیا کہ سعودی عرب سے جائے گے. یہ ان کا علاج ہے. ٹھیک ہے.